ایک قدیم سرزمین، چڑھتے سورج کی سرزمین، 6852 جزائر پر مشتمل ملک، جی ہاں، جاپان۔ جاپان ایک قدیم ملک ہے۔ صدیوں پہلے یہاں خانہ بدوش قبائل بستے تھے جو شکار اور کھیتی باڑی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کا سب سے پہلے ذکر چینیوں نے کیا اور انہوں نے ہی یہاں بدھ مت پھیلایا۔ جاپان دور قدیم سے لے کر 19ویں صدی تک مختلف بادشاہوں اور طاقتور جاگیرداروں کے زیر اثر رہا۔ 17ویں صدی میں وہاں کے بادشاہ نے غیر ملکی نکال کر اسے ایک محفوظ اور چاروں طرف بند ملک بنا دیا۔ 1854 میں امریکہ نے پہلا حملہ کیا۔ اس کے بیرونی دنیا سے روابط کا آغاز ہوا۔ پچھلی صدی کے اختتام تک جاپان ایک اہم ملک بن چکا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جاپان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو پھر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، جاپان۔ اگر آپ ذہین ہیں تو جاپان کا پورا نام بتائیے۔ اس کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ اس کی آبادی کتنی ہے؟ کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ سرکاری زبان کون سی ہے اور قومی زبان کون سی ہے؟ یہاں مذہب کون سا ہے؟ طرز حکومت کیسی ہے اور کرنسی کا نام کیا ہے؟ جاپان مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر الکاہل، مغرب میں بحیرہ جاپان، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، روس، چین، شمال میں بحیرہ اوخوٹسک اور جنوب میں تائیوان ہے۔ جاپان رقبے میں یورپی ملک جرمنی سے بڑا ہے۔ جاپان کی آبادی برطانیہ اٹلی کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ 6852 جزیروں کا دیش جاپان آتش فشانی جزیروں پر مشتمل ہے۔ 4 بڑے جزیرے ہونشو، ہوکیڈو، کیشیوا اور شیکو ملک کے تقریباً 97% حصے پر مشتمل ہیں۔ یہاں اکثر آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں۔ جنوب میں جاپان اور تائیوان کے وسط میں جاپانی جزیرہ ریکو واقع ہے۔ یہاں جزیرہ اوکیناوا میں امریکہ نے اپنی فوجی اڈہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ چڑھتے سورج کی سرزمین۔ قدیم چینیوں نے جاپان کو نپن یا نیہون کا نام دے رکھا تھا۔ نیہون کے معنی ہے سورج کی ابتدا۔ چینیوں کا خیال تھا کہ سورج جاپان سے نکلتا ہے، جیسا کہ جاپان دنیا کے مشرق میں واقع ہے، اسی لیے اہل مغرب نے اسے چڑھتے سورج کی سرزمین قرار دیا ہے۔ جاپانی اپنے آپ کو نیہون جن اور اپنی زبان کو نیہو نیگو کہتے ہیں۔ نپن سے جاپان تک کا سفر۔ نیہون کے سرکاری استعمال سے پہلے یہ ملک واکوکو کہلاتا تھا، جبکہ کوکو کے معنی ہے ملک، قوم یا ریاست۔ 13ویں صدی عیسوی سے اطالوی سیاح مارکو پولو نے غالباً قدیم چینی تلفظ کے مطابق اسے سپانگو لکھا۔ ملائیشیا کے قدیم ملائی زبان میں اسے چپانگو کہتے ہیں، جبکہ 16ویں صدی میں پرتگالی تاجر یورپ لے گئے۔ چنانچہ 1565 میں انگریزی میں اسے جیاپان لکھا گیا، جو بعد میں دنیا بھر میں جاپان کے نام سے
مشہور ہو گیا۔ جاپان کی قدیم تاریخ 14,000 قبل مسیح کے لگ بھگ جاپان میں نیم خانہ بدوش آباد تھے جو شکار کر کے اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے۔ انہی کی اولاد دانیو اور یاموٹو تھے جو گڑھوں میں رہتے اور ابتدائی قسم کی کاشتکاری کرتے تھے۔ اس دور کے نقش و نگار سے سجے مٹی کے برتن دنیا میں محفوظ رہنے والے قدیم ترین برتن ہیں۔ تقریباً 300 قبل عیسوی میں چین اور کوریا سے یویا قبائل کے لوگ جاپانی جزائر میں داخل ہونے لگے۔ وہ کھیتوں میں پانی کھڑا کر کے چاول بوتے اور دھاتوں کے برتن بناتے تھے۔ یوماٹائی ریاست اور بدھ مت۔ جاپان کا پہلا ذکر 3 صدی عیسوی کی چینی تاریخ میں ملتا ہے جس کا نام قطب ہن ہے۔ بدھ مت مذہب سب سے پہلے کوریا سے جاپان میں داخل ہوا مگر بعد میں اسے چینیوں کی وجہ سے فروغ ملا اور اسوکا دور 710 میں اس کی خوب اشاعت ہوئی۔ کیوٹو نارا بادشاہ کا نیا دارالحکومت۔ 8ویں صدی کی نارا بادشاہ 710 سے 784 کا دارالحکومت ہائی جوکیو جو موجودہ نارا کے نام سے ہے۔ اس دور میں بدھ مت کے زیر اثر تعمیرات اور دیگر فنون کو خوب ترقی ملی۔ 735 سے 737 میں چیچک کی وبا نے جاپان کی 1/3 آبادی کا صفایا کر دیا۔ 784 میں شہنشاہ کا دارالحکومت کو نادرا سے اپنے ناگا اوکا کیو اور پھر ہائیکون کیو لے گیا جو اب کیوٹو کہلاتا ہے۔ ہیان دور 794 سے 1185 فنون شاعری اور نثر کے لیے مشہور ہوا۔ پرتگالی توپیں جاپان میں۔ 16ویں صدی میں پرتگال کے تاجر اور عیسائی مبلغ پہلی بار جاپان پہنچے تو مغرب سے جاپان کے براہ راست تجارتی ثقافتی تعلقات قائم ہوئے۔ یوں یورپی ٹیکنالوجی توپیں اور بندوقیں جاپان آئی جن سے جاگیردار جنگی سرداروں دائمیوں پر قابو پانے میں مدد ملی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کا پرانا نام ایڈو ہے؟ 1603 میں ایاسو شوگن بنا تو اس نے ایڈو کو دارالحکومت بنایا تھا۔ جاپان پر پہلا امریکی حملہ۔ مارچ 1854 میں امریکی کموڈو اپنے سیاہ بحری جہازوں کے ساتھ یوکوہاما کی بندرگاہ میں زبردستی داخل ہوا اور معاہدے کا ناگاوا کے تحت جاپان کو امریکہ کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ جاپان پر پہلا امریکی حملہ تھا جس نے جاپان کو 250 سالہ علیحدگی کا خاتمہ کر دیا۔ شوگن کے استعفے پر بھوشن جنگ چھڑ گئی جس سے مرکزی اقتدار کمزور پڑ گیا۔ چین اور روس سے جنگیں اور فتوحات۔ پہلی چین جنگ۔ جاپان جنگ میں جاپان کو فتح ہوئی۔ اس نے جزیرہ فارموسا موجودہ تائیوان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ادھر روس 19ویں صدی میں بحر الکاہل تک پہنچ کر بعض جزیروں پر قابض ہو چکا تھا۔ 1904 سے 5 میں جاپان نے روس کو شکست دے کر جزیرہ سخالین کا جنوبی حصہ حاصل کر لیا۔ اس جنگ سے یہ تصور غلط ثابت ہو گیا کہ روس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ 1910 میں جاپان نے کوریا پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات سے 1920 میں جاپان کی آبادی دوگنا یعنی 7 کروڑ 70 لاکھ ہو گئی تھی۔ منچوریا پر قبضہ اور جرمنی سے اتحاد۔ پہلی جنگ عظیم میں جاپان نے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ بڑھا۔ 1931 میں جاپان نے شمالی چین کے علاقے منچوریا پر قبضہ کر کے اسے مانچو کا نام دیا۔ عالمی سطح پر اس کی مذمت ہوئی تو جاپان نے لیگ آف نیشنز کی رکنیت چھوڑ دی۔ 1936 میں جاپان نے نازی جرمنی سے کمیونزم کے خلاف معاہدہ کیا۔ جاپان کو گلا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں نے قبضے کیے گئے جرمن علاقوں میں سے اسے کوئی حصہ نہیں دیا۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم چھڑنے پر 1940 میں جاپان جرمنی اٹلی کے ساتھ سہ افریقی اتحاد میں شامل ہو گیا۔
دوسری چین جاپان جنگ 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کر دیا اور چینی دارالحکومت ناکنگ موجودہ ناجنگ ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جاپانیوں نے ناکنگ پر 1,00,000 شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس وقت چین میں چیانگ کائی شیک کی قوم پرست پارٹی کی حکومت تھی۔ چیانگ کائی شیک نے دارالحکومت چنگکنگ منتقل کر لیا۔ اکتوبر 1938 میں چین کا جنوبی شہر کینٹن اور ہنگکاؤ بھی جاپانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ ماؤ زے تنگ کی کمیونسٹ پارٹی جو پہلے حکومت سے لڑ رہی تھی اب جاپانی حملہ آوروں کے خلاف جنگ میں شامل ہوگی، جو جنگ 1945 تک جاری رہی۔ جاپان ایک قدیم ملک ہے۔ صدیوں پہلے یہاں خانہ بدوش قبائل بستے تھے جو شکار اور کھیتی باڑی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس کا سب سے پہلے ذکر چینیوں نے کیا۔ انہوں نے یہاں بدھ مت پھیلایا۔ جاپان دور میں قدیم سے لے کر 19ویں صدی تک مختلف بادشاہوں اور طاقتور جاگیروں کے زیر اثر رہا۔ 17ویں صدی میں وہاں کے بادشاہ نے غیر ملکی نکال کر اسے محفوظ اور چاروں طرف ملک بند بنا دیا۔ 1854 میں امریکہ نے پہلا حملہ کیا۔ اس کے بیرونی دنیا سے روابط کا آغاز ہوا۔ پچھلی صدی کے اختتام تک جاپان ایک اہم ملک بن چکا تھا۔ جی ہاں، یہ ہے جاپان۔ اگر آپ ذہین ہیں تو ان سوالات کے جواب دیں جو آپ سے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ جاپان کا پورا نام نیپون کوکو یا نیہون کوکو مملکت جاپان ہے۔ اس کا دارالحکومت ٹوکیو ہے۔ اس کا رقبہ 3,77,944 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی زبانیں جاپانی ہیں۔ سرکاری زبان بھی جاپانی ہے۔ قومی زبان جاپانی آئنو ایتاک ہے۔ مذہب شنٹو بدھ مت ہے۔ اس کی طرز حکومت پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ اس کی کرنسی ین ہے۔ جی ہاں، یہ ایک قدیم سرزمین ہے جس کی 6,852 جزائر ہیں۔ چڑھتے سورج کی سرزمین ہے۔